کل ہم نے موضوع کو بیان کیا تھا آپ کی خدمت میں، شاید تقریباً 1/3 حصہ ریکارڈنگ ہونے سے رہ گیا تھا، تو میں 2 منٹ جلدی بھی شروع کر گیا ہوں آج، تو میں سوچتا ہوں کہ اس 1/3 کو کم از کم سمری کر دوں تاکہ جو پیچھے سے سننے والے ہوں انہیں ایک کنیکشن مل جائے گا۔ ایک بار پھر آپ اپنی صحت و سلامتی کے لیے، عبادات کی قبولیت کے لیے اور مظلومین جو بالاخص فلسطین کے اندر مبتلا ہیں، امتحان سے گزر رہے ہیں، ان کی کامیابی کے لیے درود بھیجیں۔ محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ کل خدمت میں عرض ہوا تھا کہ خدا تعالیٰ نے انسان کو جس امتیاز سے نوازا ہے وہ اپنی روح سے تعبیر فرمایا، وَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ جب میں اس انسان میں، آدم میں اپنی روح سے پھونکوں تو تم سجدے میں گر جانا۔ یہ جو خدا تعالیٰ کی روح جس حقیقت کو تعبیر کیا گیا ہے وہ کیا حقیقت ہو سکتی ہے؟ ظاہر ہے اس کا کوئی تعلق ہماری جسمانی حقیقت سے نہیں ہے، اس کا تعلق ہماری غیر جسمانی حقیقت سے ہے، اور اس میں انسان کا کسی صحیح فیصلے کے ذریعے صحیح ہدف تک پہنچنا یہ بہت بڑا معاملہ ہے۔ انسان طبیعتاً کچھ جگہوں تک پہنچ جائے گا، ہماری باڈی ایسی خلق ہوئی ہے منیمم کیلوریز کے اوپر بھی باقی رہے گی۔ یہ تو خیر میرے جیسے لوگوں کی ایک فکر میں آ جاتا ہے کہ زیادہ کھاؤں گا تو زیادہ اچھا ہو جاؤں گا، ظاہر ہے کہ ایسا نہیں ہونے والا ہے، بلکہ شاید کم کھانے پہ انسان زیادہ بہتر رہے گا۔ باڈی میں گروتھ ہے، باڈی میں جو گروتھ ہے وہ ٹھیک ہے، ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی 10-15 سال تک اچھا کھائے اور اچھی گروتھ دے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ 6 فٹ کا آدمی 4 فٹ کا ہو جائے، یہ نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، اس کا وزن کم ہوگا، شاید 1-2 انچ کم ہو جائے گا، لیکن 6 سے 4 فٹ نہیں ہونے والا، وہ 6 فٹ ہی رہتا ہے سوائے کہ کوئی ایمپوٹیشن ہو جائے، خدا نہ کرے۔ لیکن روح میں ایسا نہیں ہے، روح میں ترقی، تنزل مستقل ہے۔ روح میں جو چیز نہیں ہے وہ سکوت ہے، یہ اسٹیٹک نہیں ہے، ہمیشہ موو کرتی ہے، یا اپورڈ یا ڈاؤن ورڈ۔ یہ روح کی بڑی عجیب حقیقت ہے۔ تو کوئی بدن ایک رات میں باڈی بلڈر نہیں بن پائے گا، روح بن سکتی ہے۔ کوئی باڈی بلڈر ایک رات میں بچہ نہیں بنے گا، روح بن سکتی ہے۔ یہ روح کے اندر بڑی عجیب موومنٹ ہے۔ ان موومنٹس کو کیا چیز کنٹرول کرتی ہے؟ صرف جاننا کہ اچھا کیا ہے یہ کافی نہیں ہے، کرنا اس کو جو اچھا ہے یہ امپورٹنٹ ہے۔ خدا تعالیٰ بابا فرماتا ہے جو تم نے عمل کیا، یعملون تعملون، جو تم نے عمل کیا، نہ کہ یعلمون تعلمون، جو تم جانتے تھے۔ جاننا ایک مرحلہ ہے، اصل مرحلہ ہے کہ کیا کیا۔ وہ جو کیا ہے وہ ظاہر ارادے سے کیا ہے۔ اب سوال یہ تھا کہ ان ارادوں کو پاکیزگی کیسے نصیب ہو، صحیح فیصلے ہو جائے۔ اور یہ بات پہلے کئی دفعہ عرض کر چکے ہیں کہ انسان کی زندگی میں بڑے فیصلے زیادہ نہیں ہیں، گنے چنے چند فیصلے ہیں، باقی سب ان بڑے فیصلوں کے نتائج ہوتے ہیں، جس کو انسان سمجھ رہا ہوتا ہے میں فیصلہ کر رہا ہوں، یہ نتیجے ہوتے ہیں کسی اور بڑے فیصلے کے جس کے حصار کے اندر وہ ہوتا ہے۔ یعنی مثلا 5 اس کے پاس آپشنز ہوتے ہیں جن کو سمجھ رہا ہوتا ہے میں ان 5 میں سے فیصلہ کر رہا ہوں، در حقیقت کی 25 تھے، لیکن پچھلے فیصلوں نے 20 علیحدہ کر دیے ہیں، اب 5 رہ گئے۔ تو سمجھ رہا ہوتا ہے میں فیصلے کر رہا ہوں، اب نہیں کر رہا ہوتا، پہلے کر چکا ہوتا ہے، اب اس کے باقی موندہ کے اوپر کھیل رہا ہوتا ہے۔ تو یہ زندگی کے بڑے فیصلے چند ہی ہیں، اور وہ بھی معمولاً ایسے وقت میں ہوتے ہیں جب انسان بہت زیادہ یہ بھی نہیں جانتا کہ اس فیصلے سے ہوگا کیا، معمولاً ایسے وقت ہو جاتا ہے۔ تو پھر بات یہ ہے کہ ان فیصلوں کو صحیح کیسے کیا جائے۔ ہم نے عرض کیا کہ علم بہت بڑا ظاہر ہے کہ ایک میدان ہے جس کے اوپر صحیح فیصلے ہوتے ہیں، لیکن یہ علم کیسے حاصل کرے؟ جو دین خدا تعالیٰ نے ہمیں نوازا ہے، جس سے ہمیں نوازا ہے، اس دین نے خود بیان کیا ہے کہ اس کو حاصل کرنے کے لیے بھی ایک طہارت شرط ہے۔ تو مثال کے طور پر لا یمسہ الا المطہرون، قرآن کریم کو مس بھی نہیں کر پائیں گے جو پاکیزہ نہیں ہوں گے، اور ظاہر اس پاکیزگی کا کوئی تعلق معنوی سطح پر جسمانی پاکیزگی سے نہیں ہے، اس کا تعلق ظاہر ہے روحانی پاکیزگی سے ہے۔ جسمانی پاکیزگی نہ ہونے کے نتیجے میں وہ قرآن کریم کے خط کو اور اس کی لکھائی کو مس نہیں کر پائے گا، لیکن سمجھ پائے گا نہیں، ممکن ہے
جسمانی پاکیزگی ہو لیکن سمجھ نہ سکے، اس سے وہ ہدایت نہ لے سکے، بلکہ اس سے الٹا کوئی اور استفادہ کر بیٹھے، تو وہ ہم سب کو معلوم ہے کہ اس سے مطلب جسمانی پاکیزگی نہیں بلکہ روحانی پاکیزگی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ قرآن کریم جو ہدایت دینے آئی ہے کتاب، اس کو اس تک پہنچنے کے لیے ایک پاکیزگی چاہیے، یہ پاکیزگی کیسے آئے گی؟ تو اس کا مطلب ہے یہ قرآن کریم سے پہلے کی کوئی بات ہے۔ اور یہاں ہم پہنچے تھے کہ کچھ اصحاب کے اندر وہ پاکیزگی تھی جس نے ان کو رسول خدا تک پہنچا دیا تھا۔ مثلا حضرت حمزہ علیہ السلام کے اندر حضرت بلال حبشی اور حضرت سلمان فارسی۔ تو پھر ہمارا سوال یہ تھا کہ ان کے اندر یا جو سید الشہداء کے اصحاب تھے، ان کے اندر وہ جو پاکیزگی اولی تھی، اگر میں اس کو اولی سے تعبیر کر سکوں تو وہ پاکیزگی اولی کیا تھی؟ تو پھر ہم ہوتے ہوتے اس بات پہ آئے تھے کہ اس کا کوئی تعلق فطرت سے ہونا چاہیے، یہ کوئی فطری پاکیزگی ہونی چاہیے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قرآن کریم نے بیان فرمایا۔ تو پھر ہم اس نتیجے پر پہنچے تھے کہ اس کا تعلق اعلیٰ ظرفیت سے ہونا چاہیے۔ انسان کے اندر ایک پست ظرفیت ہوتی ہے، ایک پست فطرتی ہوتی ہے اور ایک اعلیٰ ظرفیت ہوتی ہے۔ یہ جو اعلیٰ ظرفیت ہوتی ہے انسان کے اندر، یہ اس کو کچھ پاکیزگیوں تک پہنچا دیتی ہے۔ وہ قربانیاں خدا کو پسند ہیں جو انسان اپنی ڈگنیٹی کے لیے، اپنے پوزیٹیو آنر کے لیے، ایک تو انسان اپنے غرور کے لیے اور تکبر کے لیے بعض اوقات کرتا ہے، تو وہ ظاہر پوزیٹیو نہیں ہے، لیکن انسان اپنی عظمت کی خاطر کہ میں خدا کا جانشین ہوں، مجھے ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اتفاقاً کل جو آیات کریمہ مولانا صاحب نے پڑھی تھیں سورہ مومنون کی، اس میں نے شاید آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ آیت نمبر 2 میں ہم علی صلاتہم ہم فی صلاتہم خاشعون آیا تھا، خاشعون کہ وہ اپنی نمازوں میں خاشع ہوتے ہیں، اور آخری آیت میں صلوات آیا تھا، پہلے میں مفرد اور آخر میں جمع۔ تو سوال یہ تھا کہ وہ جو دوسری آیت میں مفرد آیا اور نویں آیت میں جمع آیا، ایسا کیوں آیا؟ میں اس کو دیکھ رہا تھا آج صبح، تو پھر اس مطلب تک پہنچے، بیچ میں ایک اور آیت کریمہ تھی ہم عن اللغو معرضون، جو مومنین ہوتے ہیں یہ لغو سے دور رہتے ہیں، اعراض کرتے ہیں۔ دور رہنے کا مطلب یعنی یہ وہ نہیں ہوتے جن کو لغو کا سامنا نہیں کرنا پڑتا، نہیں کرنا پڑتا ہے، ڈیلیبریٹلی فیصلہ کرتے ہیں کہ ہمیں لغو میں مبتلا نہیں ہونا ہے۔ آپ ایک جزیرے میں بیٹھے، وہاں میوزک ہے ہی نہیں، تو آپ نے اعراض نہیں کیا ہے، آپ نے وہاں اعراض کیا جہاں آپ تھے، جہاں پہ میوزک ہے، اور آپ نے نہیں اپنے آپ کو اس میں مبتلا ہونے دیا۔ مثلا یہ میں سادہ ترین گناہ سے تعبیر کرنا چاہا، تو بات اس میں بھی اس آیت کریمہ کی تفسیر میں بھی آئی تھی کہ یہ جو مومنین لغو سے اعراض کرتے ہیں، اس کی بنیاد کیا ہوتی ہے؟ ایک بنیاد ظاہر ہے کہ عبودیت ہوتی ہے، بندگی ہوتی ہے، لیکن ایک بنیاد ان کے نفس کی بزرگی ہوتی ہے، ان کے نفس میں ایک عظمت ہوتی ہے، ان کی نفس کی عظمت ان کو اس پہ قانع نہیں کرتی، یعنی یہ اس پہ راضی نہیں ہو پاتے کہ ہم کوئی پست کام کریں، تو کہتے ہیں نہیں ہماری ڈگنیٹی سے باہر ہے، یہ ہماری بڑائی سے دور ہے کہ ہم یہ پست کام کریں۔ تو تاریخ میں ایسے لوگ گزرے ہیں جو شاید بہت زیادہ دین کے نام پہ مشہور نہیں تھے، اور کچھ ایسے تھے جو بہت دین کے نام پہ مشہور تھے، انہوں نے بڑی عظمتیں دکھائی۔ دین میں تو خیر ہیں بہت سارے لوگ ایسے جنہوں نے بہت عظمتیں دکھائی ہیں، لیکن کچھ ایسے بھی تھے جو ظاہری طور پہ دین کے نام پہ مشہور نہیں تھے، لیکن عظمت رکھتے تھے اپنے اندر، ڈگنیٹی رکھتے تھے۔ اب بلا تشبیہ مثلا نیلسن مینڈیلا کے اندر بھی ایک بڑائی تھی، وہ چاہتا تو سرنڈر کر دیتا، 25-30 سال زندان میں رہنے کی کیا ضرورت تھی، لیکن ایک بڑائی تھی اس کے اندر، اور اس کے نتیجے میں اس نے ایک بڑا کام کیا، اللہ نے اس کو یعنی کم سے کم دنیا میں جو اجر دینا تھا وہ تو دے ہی دیا۔ تو مجھے یاد آتا ہے، اب یہ بھی کنٹروورسیز ہو گئی، مثلا ہوئیں کیا پہلے سے ہیں منصور حلاج کے بارے میں کہ بھئی وہ پازیٹیو تھا، نیگیٹو تھا، لیکن بہرحال اس کا ایک حصہ مجھے بڑا عجیب لگتا ہے کہ بھئی کتنی بڑی ڈگنیٹی ہونی چاہیے انسان کے اندر۔ اس میں مشہور ہے کہ جب اس کے اوپر وہ الزام لگ گیا کہ بھئی تم نے شرک کیا ہے اور کفر کیا ہے، یہ کیا وہ کیا، تو اس کو سزا دی گئی۔ تو اس کو جو سزا دی گئی وہ اتنی عجیب تھی کہ آج کل بچوں کے سامنے بیان کریں تو بچے ڈر جائیں گے، تو اس کو کہتے ہیں گرافک کانٹینٹس، کہ بھئی ان کو بیان نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس کو سزا دی گئی، تو اس میں اس کے ہاتھ پاؤں کاٹ کے ان کو سی دیا گیا تھا تاکہ وہ تڑپ کے مرے۔ اور
جب اس کے ہاتھ پاؤں کاٹے تو اس میں سے خون کافی بہا، لیکن بعد میں سی دیا تاکہ وہ زندہ رہے۔ جب سی دیا تو اس کے جس پلیٹ فارم کے اوپر اس کو یہ سزائیں ہو رہی تھی، بعد میں اور وہ کوڑے لگائے گئے جن کے اوپر بہت زیادہ اسپائکس تھے، کیا کہنا چاہیے، خاردار تار جس کو ہم لوگ اردو میں کہتے ہیں، خار کسی کہتے ہیں، کانٹوں والے کوڑے مارے گئے تاکہ تو اس جسم کی بوٹیاں ہوتی تھیں لوگوں کی طرف، اتنی زیادہ اس کی بری حشر کیا تھا۔ پھر بعد میں کہتے ہیں کہ اب پتہ نہیں کہاں تک صحیح کہاں تک غلط، بار کہتے ہیں کہ اس کی زندہ کھال اتار دی گئی تھی۔ تو جب اس کے ہاتھ کاٹے گئے تو اس کا خون بہا، تو اس کے جس پلیٹ فارم کے اوپر یہ ساری پنشمنٹس ہو رہی تھیں، اس کے اطراف میں اس کے شاگرد بھی کھڑے تھے، بیچارے شاید اس کو حوصلہ دلانے کے لیے، نہیں معلوم کس کام کے لیے، تو وہ بے بسی کے عالم میں اس کو دیکھ رہے تھے، تو اس نے کٹے ہوئے ہاتھوں کو اپنے چہرے کے اوپر ملا۔ تو جب چہرے کے اوپر ملا تو ایک نے پوچھا کہ استاد یہ کیوں کیا؟ تو اس نے کہا کہ میرا خون بہہ گیا تھا اور چہرے کا رنگ زرد پڑ رہا ہو تو کوئی یہ نہ سمجھے منصور ڈر گیا، نہیں منصور نہیں ڈرتا ہے، منصور خدا کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا، تو یہ نہ سمجھیں کہ میں ان سے ڈر گیا۔ یہ ڈگنیٹی ہے، میرا خیال ہے بہت بڑی ڈگنیٹی کی بات ہے۔ اسی طرح میں نے ایک جگہ پڑھا کہ ایک آدمی تھا، اس نے اپنا ایک سٹینڈرڈ بنایا ہوا تھا کہ اگر مجھ سے کوئی چیز مانگے گا اور میرے پاس ہوئی تو میں دے دوں گا، تو اس نے اپنی زندگی کے اندر یہ عظمت رکھی ہوئی تھی۔ تو وہ آخر وقت میں کافی مشکلات میں آ گیا، نابینا بھی ہو گیا، تو ایک غلام کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے چل رہا تھا۔ ایک بندہ تھا جس کو معلوم تھا کہ بہت پیسے والا ہے، اس کو نہیں پتا تھا اس کے حالات اتنے خراب ہو گئے، تو وہ ایک غلام کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے چل رہا تھا، نابینا تھا۔ تو ایک اور بندہ جس کو نہیں پتا تھا اس کے حالات خراب ہو گئے، وہ سامنے آتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا ہو سکتا ہے یہ غلام مجھے دے دو۔ اب اس کو نہیں پتا تھا اس کے حالات خراب ہو گئے، تو اس نے فوراً غلام پہ سے ہاتھ اٹھایا، کہا یہ لے لو۔ تو وہ جو غلام تھا اس کو رحم آیا اپنے مالک کے اوپر، تو اس نے دوسرے سے کہا تمہیں پتا ہے میں اس کی آخری ملکیت ہوں، یہ میرے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے چلتا ہے، تم نے مانگا ہے تو یہ دے دے گا، لیکن اس پہ رحم کرو، اس کے بعد اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ تو جو مانگنے والا تھا وہ پریشان ہوا، اس نے کہا مجھے نہیں پتا تھا یہ حالات ہیں، تو اس نے معافی مانگی، اس سے کہا کہ تم مجھے مت دو، تو اس نے کہا نہیں، میں نے اپنی زندگی کا اصول بنایا کہ اگر کوئی مانگے گا تو میں دے دوں گا، تم پلٹاؤ گے بھی تو میں نہیں لوں گا، اس کو اللہ کی راہ میں ویسے ہی آزاد کر دوں گا میں۔ تو اب تمہاری مرضی لے جانا چاہو تو لے جاؤ، یہ میرا نہیں ہے، اور وہ دیوار کو ٹٹولتا ہوا آگے چلا گیا۔ تو کچھ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے اپنے نفس کے اندر ایک اعلیٰ ظرفیت بنائی ہوئی ہوتی ہے، یہ اعلیٰ ظرفیت خدا کو پسند ہے۔